بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کے اس کلاس میں درجہ دہم کے طلباء کا بہت بہت خوش آمدید، ویلکم، مرحبا۔ میں محمد عقیل الدین قاسمی آج اردو کے سبق میں عرش کی یعنی جموں کشمیر کے شاعر، غیر مسلم شاعر عرش کی دوسری غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چلیے، غزل کا مطلب پیش خدمت ہے۔ عرش صاحبائی کی یہ دوسری غزل ہے۔ اس کا مطلب ہے: ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ تو مطلب کیوں ہے یہ بھی پہلے بتا چکا ہوں کہ دیکھ لیجئے، دونوں مصروں کے اندر ہم قافیہ الفاظ موجود ہیں۔ پہلے مصرے میں سزا اور دوسرے میں دعا، یہ ہم قافیہ الفاظ ہیں، تو اس لیے اس غزل کے اس شعر کو مطلب کہیں گے۔ مطلب میں عرش صاحبائی فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں غم، پریشانیاں، مصائب اور تکالیف مختلف رنگ بدل کے، شکل و صورت بدل کے، مختلف انداز میں میری زندگی میں ہمیشہ آتی رہی ہیں، اور میری زندگی غموں اور تکالیف سے عبارت ہے۔ اور ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے ہر وقت کہ کسی مفلس نے، کسی تنگ دست نے، کسی فقر و فاقہ میں مبتلا شخص نے میرے لیے بددعا کر دی ہو کہ جاؤ تو بھی میری طرح مفلس بن جائے، تنگ دست بن جائے، اور اس کی بددعا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو۔ تو ایسے شخص کی جب بددعا قبول ہو جائے، پھر اس کا اثر کسی کی زندگی میں کیا ہوگا؟ ٹھیک وہی اثر میری زندگی میں ہوا ہے کہ میری زندگی ہمیشہ فقر و فاقہ میں، مفلسی میں، تنگ دستی میں اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی مفلس نے میرے لیے بددعا کر دی ہے، اور ان بددعاؤں کے نتیجے میں جو میری زندگی اجیرن بن گئی ہے، ایک اجڑ گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، اسی طرح میں اسی برباد زندگی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اب زندگی ایسی ہی ہے تو ایسے ہی صحیح، اب گزارنی ہی تو پڑے گی، تو گزار رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ مطلب رہا۔ چلیے، مطلب کے بعد اگلے شعر کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ دوسرا شعر عرش صاحبائی کا پڑھتا ہوں۔ نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سے۔ بہت بہترین شعر ہے بچوں، دیکھ لیجیے۔ اس شعر کے دو پہلو ہیں، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کئی بار سبق کے ضمن میں، سبق کے دوران، کہ شاعر غزل کے اندر، کسی شعر کے اندر عشق حقیقی کبھی مراد لیتا ہے، کبھی عشق مجازی مراد لیتا ہے۔ تو اس شعر کے اندر عشق حقیقی بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور عشق مجازی بھی۔ تو عشق مجازی کی بات کرتے ہیں تو شاعر فرماتا ہے اس شعر کے اندر، شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آج جب کہ تجھے چاہنے والے ہزاروں ہو گئے ہیں اور ہزاروں لوگ تجھ پر اپنا دل لٹاتے ہیں، اور تو لوگوں کی نظروں میں ایک بڑا بن گیا ہے، تمہیں بڑا عہدہ مل گیا ہے، تو آج اترانے لگا ہے، اور اپنے اس پرانے عاشق کو، جس نے تمہیں محبت کے گل سکھائے، محبت کے ہنر سکھائے، آج تو اسی کو فراموش کر گیا ہے۔ یہ مت بھولو کہ میں نے تجھے تخلیق کیا ہے، تجھے سنوارا ہے، تجھے بنایا ہے، محبت کرنا میں نے سکھایا ہے، یہ جذبہ تمہارے دل میں نے پیدا کیا ہے، اور آج جب کہ تمہیں ہزاروں چاہنے والے ہو گئے ہیں تو اپنے پرانے اور اصلی عاشق کو بھول گیا ہے۔ یہ کیسی بے وفائی ہے۔ تو ایک یہ دوسرا عشق حقیقی مراد لیجیے گا تو شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کو کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، آج تجھے دنیا کے اندر عہدہ مل گیا ہے، وقت کا خدا بن گیا ہے، تو مغرور متکبر ہو گیا ہے۔ یہ مت بھولو کہ تجھے یہ عہدہ میں نے دیا ہے، تجھے پیدا میں نے کیا۔ تو بہرحال چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اگلا شعر آپ کے سامنے ہے۔ یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح۔ غیر مسلم شاعر ہوتے ہوئے اتنا بہترین شعر، اگر اس شعر کی تشریح عشق حقیقی کے اعتبار سے لیتے ہیں تو بہت ہی بہترین شعر ہے۔
چلیے عشق مجازی پہلے لیتے ہیں۔ شاعر اس شعر کے اندر اپنے دنیاوی محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، میرے لیے، میری خوش قسمتی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں ہمیشہ تمہاری نظروں میں ہوں، مجھ پر تیری توجہ بنی ہوئی ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اے میرے محبوب تو مجھ پر محبت کی نگاہ ڈالتا ہے یا نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر عشق حقیقی مراد لیں گے تو شاعر اس شعر کے اندر اپنے محبوب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، اور شاعر اللہ سے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، اے میرے معبود، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے میری بخشش کے لیے کہ میں تمہاری نظروں میں ہوں، اب تو مجھ پر محبت کی نگاہ ڈال رہا ہے یا نفرت کی نگاہ سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، تو مجھ پر مہربانیاں کر رہا ہے یا ظلم و ستم کر رہا ہے، اے اللہ میں ہر حال میں خوش ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں ہمیشہ تمہاری نظروں میں ہوں، تمہارا بندہ تو ہوں، بس یہی میری نجات کے لیے کافی ہے، میں اسی میں اپنے آپ کو خوش قسمت گردانتا ہوں، خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ تو یہ دونوں پہلو اس شعر کے ہو سکتے ہیں۔ پہلا پہلو جو ہے وہ عشق مجازی کے اعتبار سے، اور دوسرا پہلو جو میں نے ابھی بتلایا ہے وہ عشق حقیقی کے اعتبار سے۔ تو شعر بہت اچھا یاد کر لیجئے، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح۔ تو بہرحال چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف، اور اگلا شعر آپ کے سامنے ہے، اور غالباً یہ مقطع ہے، ہاں یہ مقطع ہے۔ مقطع آپ کو پتہ ہے، مقطع کہتے ہیں غزل کا آخری شعر جس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو شاعر نے یہاں شعر کے آخری شعر میں، اس شعر میں شاعر نے عرش کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس سے مقطع کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس پر غزل ختم ہے۔ فرماتے ہیں شاعر، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی سے۔ بہت اچھا شعر۔ عشق مجازی مراد پہلے لے لیجئے۔ شاعر اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا محبوب میری روح میں بس چکا ہے۔ تحلیل کے معنی ہے گھلنا ملنا، بالکل جس طرح وہ شیر و شکر ہو جاتا ہے، دودھ اور کھانڈ آپس میں مل جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح شاعر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب میری روح میں بس چکا ہے، میری روح کے اندر گھل مل گیا ہے۔ اگر ظاہری طور پر وہ لوگوں کو میرا محبوب الگ دکھائی دیتا ہے، میں الگ دکھائی دیتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عشق حقیقی مراد لیجئے، بہت بہترین شعر ہے۔ شاعر اپنے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے خالق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں شاعر کہ میرا محبوب، میرا خالق، میرا مالک میری روح میں بس چکا ہے۔ اگر ظاہری طور پر میں الگ ہوں، میرا جسم الگ ہے، میرا محبوب الگ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ٹھیک فارسی کے شاعر نے بہت خوب کہا ہے، تو من شدی من تن شدم تو من شدی من جاں شدم تو تن شدی تا کس نگوید بادھزیں من دیگرم تو دیگری۔ تو یہ بہترین شعر ہے جو اسی شعر کی مکمل تشریح ہے فارسی زبان میں کہ وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ تو یہ ہے غزل کے اس مقطع کے دو پہلو، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو بہرحال آج اتنا ہی۔ تو گھر میں رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کو خوشی دیتے رہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی خدمت اور اطاعت سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کیجیے، خدمت کیجیے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ۔ جب تک فی امان اللہ۔